نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، جس نے ہم سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اللہ کے اس احسان پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اگر اسلام کی یہ نعمت ہمیں نہیں ملتی، نہ جانے ہم کس در پر بھٹکتے ہوئے پھرتے رہتے۔ اسی لیے ہم اللہ کی تعریف بجا لائیں ان الفاظ میں جس کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ درود و سلام ہو پیارے نبی حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ معزز حاضرین، انسانی سماج میں تین طبقے پائے جاتے ہیں۔ ہر انسان میں ایک بچپن کا زمانہ، اور دوسرا جوانی کا زمانہ، اور تیسرا ادھیڑ پن کا زمانہ۔ بچپن کا زمانہ تربیت کا ہوتا ہے، اور جوانی کا زمانہ وہ عمل کا ہوتا ہے، اور بڑھاپے کا زمانہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی قربت کا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی اپنی عمر کے 50 سال 60 سال پار کر لیتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کے اس زمانے میں مسجدوں میں اس عمر اور اس طبقے کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے نوجوانوں کا، نوجوانوں کو
یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ بھئی ابھی تو جوانی کے دن ہیں اور جوانی بہت دیوانی ہوتی ہے. اس انداز سے ہم نے اپنے نوجوانوں کو خود عملی زندگی کے معاملے سے نظر انداز کر دیا ہے. ہمارے ملک کے ماحول کے لحاظ سے جوانی کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ 14 سال سے لے کر 40 سال تک کا ہے. ایسی عمر کے لوگوں کو تھام کر رکھنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسی عمر کے لوگوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. جوانی کی جو عمر ہوتی ہے یا نوجوان جو ہوتے ہیں ان سے قوم کو، خاندان کو، قبیلے کو، والدین کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ رہتی ہیں کئی اعتبار سے. اگر اسی طبقے کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر وہ قومیں تباہ ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، زوال پر آ جاتی ہیں. کچھ ایسا ہی حال آج کل ہمارے مسلم نوجوانوں کا ہے. ہم بات کو یہاں سے شروع کریں گے. 2 باتیں سمجھنے کی کوشش کیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے. لیکن آج کل ایک عجیب و غریب فلسفہ ہمارے پاس پایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں سے محبت کر رہے ہیں لیکن اسلام سے محبت کا جو درجہ ہے وہ روز بروز کم ہوتے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو دیکھیں، وہ اپنے نام مسلمانیت کے ساتھ فخر کرتے ہیں، یا جمعہ یا عیدین کی نماز پڑھ لیا تو بہت بڑا کام کر لیا. لیکن جب ان لوگوں سے آپ شریعت کی گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں شریعت کی گفتگو مت کیجیے. وہ شریعت بہت باریک ہے. شریعت مانے کیا ہے؟ ہم کو مسلمان قومیت سے محبت ہے لیکن شریعت سے محبت نہیں ہے. ابھی ایک تجزیہ اخبارات کے اندر چھپا تھا، بڑا افسوسناک، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں نوجوانوں میں مذہب، دین اور شریعت سے محبت کا جو تقاضا ہے وہ 64% کم ہو گیا ہے. مسلمان کم نہیں ہوئے. مسلمان کبھی 7 کروڑ تھے، بعد میں 11 کروڑ ہوئے اور 24 کروڑ ہو گئے. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے شریعت سے جس قسم کا تعلق ہونا چاہیے اس تعلق کے تعلق سے 64% گراوٹ اور ہو گئی. اب آپ اس کا نظارہ ہماری اپنی مسجدوں میں دیکھ سکتے ہیں. 1-2 مسجدوں کو بطور مثال کے نہیں لیا جا سکتا، بلکہ جس دن ساری مسجدوں کے اندر نوجوان آباد ہو جائیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ قوموں کے اندر انقلاب آ رہا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ شریعت سے سب سے زیادہ پیچھے نظر آتا ہے. اس کے بجائے ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں ایک بہت ہی دور کی منصوبہ بندی کے لحاظ سے دنیا کی محبت، دنیا کے ساتھ چلنا، شریعت بیزارگی یہ کوٹ کوٹ کر ڈالی جا رہی ہے. اس دن میں آپ پڑھیں کتابوں کو، بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. عربی زبان میں ایک کتاب ہے اسالیب الغزو الفکری، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا کہ فکری جنگوں کے اسلوب اور طریقے. بڑی پیاری کتاب ہے، پڑھ کر دیکھیں کبھی. جس علاقے میں مسلمانوں کا زوال ہوا ایک ترقی کے بعد، اب ترقی کا اندازہ آپ اس طریقے سے رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے لے کر خلافت عباسیہ یعنی 1924 تک پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ہی عروج تھا. آپ پڑھ کر دیکھ لیں. یونان میں 850 سال مسلمان رہے، رشیا کے اندر لگو بھگ 1000 سال مسلمان رہے، ہندوستان میں لگ بھگ 1000 سالہ تاریخ مسلمانوں کی ہے. یہ عروج کی تاریخ ہے مسلمانوں کی. لیکن جب آپ زوال کی تاریخ پڑھ لیں گے وہی زیادہ دور نہیں. آج بہت سے لوگ فلسطین کی بات کرتے ہیں.
فلسطین کے زوال کی ہی تاریخ پڑھ لیجئے بس، کیا چیز تھی؟ ایک بات ہے کہ نوجوان قوم کو مذہب سے اگر دور کر دیا جائے تو قومیت کو زوال پر لایا جا سکتا ہے۔ کچھ حال ہمارا ایسا ہی ہے یہاں پر۔ ایسے وقت میں تمام والدین کو چاہیے یا مذہبی پیشواؤں کو چاہیے کہ امت سے جوانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں شریعت سے۔ میری اس بات کو سمجھنے کے لیے اقبال کا ایک شعر بڑا کافی ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا بڑے درد بھرے انداز میں، ہو جس کے جوانوں میں خودی سیرت فولاد، ہو جس کے جوانوں میں خودی سیرت فولاد، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی۔ معنی کیا ہے؟ جوانوں میں سیرت کا ایک اسوہ اگر پیدا ہو گیا تو وہ قوم کبھی بھی تباہی کے دہانے پر نہیں پہنچ سکتی۔ آپ تعداد بڑھائیے، کتنی بڑھانا چاہتے ہیں؟ تعداد اتنی کہ آج اگر 24 کروڑ ہیں، اگر ملک میں مسلمان 100 کروڑ بھی ہو جائیں لیکن نوجوانوں کا ذہن جاگا ہوا نہیں رہے گا تو یہ امت انقلاب لانے والی نہیں ہو سکتی۔ آپ پڑھ کر دیکھیں سیرت کو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کو دین کے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح معاشرہ کے نام پر بہت سے اجتماعات آج ہمارے پاس مقرر ہوتے ہیں، لیکن اصلاح سماج کے نام سے جو باتیں ہمارے سامنے مدعے کے طور پر لی جاتی ہیں، ان باتوں کا اللہ کے نبی کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور اسلام ہماری بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جن کے دل مردہ ہو گئے ہیں وہ زندہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی آبیاری اگر کی جائے تو وہ دل زندہ بھی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو زندگی دینے کی ضرورت ہے، اخلاق کی تعلیمات کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ذریعے سے۔ دیکھیں، اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے بحیثیت بشر ہونے کے 3 پہلو آپ دیکھیں۔ اللہ کے نبی کا بھی بچپن رہا، اللہ کے نبی کی بھی جوانی رہی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا بڑھاپا بھی رہا۔ اللہ کے نبی کا بچپن بھی مثالی، جوانی بھی مثالی، 40 سال سے لے کر 63 سال تک کی جو نبوی زندگی تھی وہ بھی مثالی تھی۔ کوئی پہلو اللہ کے نبی کے بچپن کے واقعات کو پڑھیں، کوئی ایسا واقعہ بچپن کا آپ ثابت نہیں کر سکتے جو مخرب الاخلاق ہو۔ مثلا اللہ کے نبی نے بچپن میں کبھی گانے سنے ہوں، بے لباس پھرے ہوں، یا سماج کے ناچ گانے کے پروگرام میں شریک ہوئے ہوں جیسے ہمارے بچوں کو ہم چھوڑتے ہیں، یا غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کبھی عیدوں میں شریک ہوئے ہوں۔ بچپن کا ایک واقعہ بھی آپ نہیں بتلا سکتے۔ دوسرا، اللہ کے نبی کی جوانی کے اتنے واقعات ہیں، حالانکہ جوانی کا وہ دور اللہ کے نبی کی نبوت کا نہیں تھا۔ یہ بنیادی پہلو ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی کی جوانی کا وہ پہلو نبوت کا دور نہیں تھا، لیکن نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے بچپن کو بھی روشن کیا اور جوانی کو بھی بے داغ بنایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے جوانی گزارے ہیں، اس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو وہ اسلوب، وہ طریقہ، وہ طرز زندگی اختیار کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، نماز، صدقہ، زکوٰۃ، فقہ کی بحثیں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن تربیت کی اگر بات آئی، جب تک نوجوانوں کے اخلاق اور کردار کی تربیت نہیں ہوگی، سماج روشن نہیں ہو سکتا۔ فرض کر لیں ہمارے نوجوانوں میں کچھ ایسے ہوں گے جن کو آمین اور رفع الیدین اور عقیدے کے اندر بڑی پختگی ہوگی علم کے لحاظ سے، لیکن ان کا کردار داغدار ہوگا، ان کے معاملات خراب ہوں گے، ان کے اخلاق خراب ہوں گے، تو اب ایسی دعوت کا سماج پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اخلاق بہتر ہو، کردار بہتر ہو،
شخصیت مثالی ہو، ایسے لوگوں کی ہر بات کو لوگ من وان تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں پائی جاتی تھی۔ دیکھیں، آپ کچھ بھی کر لیں، نوجوانوں میں تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ نبی کی سیرت کو ان کے سامنے نہ سنایا جائے، سیرت کے ان گوشوں کو جو اللہ کے نبی کے عہد شباب کے تھے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، دو ایک واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سیرت کی روشنی میں کہ الگ الگ عمر کے الگ الگ حصوں کے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ قبیلہ زبیدہ کا ایک آدمی کوہ صفا پر چڑھا اور شاعرانہ انداز میں اپنے ایک سردار کی مظلومیت، ظالمیت کی داستان بیان کر رہا ہے۔ ایک سردار تھا، اس نے قبیلہ زبیدہ کے آدمی سے ایک سودا کیا اور اس کا بدلہ نہیں دے رہا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی کی عمر 20 سال کی تھی۔ کیا 20 سال میں نبوت تھی؟ نہیں، لیکن شخصیت تھی اللہ کے نبی کی۔ 20 سال کی عمر میں اللہ کے نبی بھی اس کی شاعری سن رہے تھے، یعنی وہ اوپر کھڑ کر بیان کر رہا تھا تو لوگوں میں اللہ کے نبی بھی تھے۔ اس نے سردار کی پوری برائی بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی کے دل میں ایک اثر ہوا، غیرت جس کو کہتے ہیں، غیرت جاگی۔ کہا سردار ہوتا ہوا، عرب ہوتا ہوا، پھر قریش سے تعلق رکھنے والا اگر کمزور لوگوں پر یہ ظلم کرے گا، یہ تو عربوں کے اوصاف کے مطلق طور پر خلاف ہے۔ اللہ کے نبی اس کی فریاد لے کر سیدھے آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے پاس گئے جو بڑے کاروباری تھے۔ کہا کہ چاچا، ہمارے ایک سردار نے ایک شخص پر بہت زیادہ ظلم کیا، یہ ہماری روایتوں کے خلاف ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق دلائیں۔ حضرت زبیر جاگے، اللہ کے نبی کے چچا زبیر بن عبد المطلب جاگے، سیدھے ایک اور سردار کے گھر گئے جس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان۔ بڑا مالدار آدمی، بڑا شریف آدمی اور مثالی سردار تھا، اور اس کی بات کی اہمیت تھی سماج میں۔ عبداللہ بن جدعان نے سارے سرداروں کو جمع کیا اپنے گھر میں اور اس مظلوم شخص کے متعلق تحریک چلائی۔ کہا کہ دیکھو یہ عرب کی روایت کے خلاف ہے، لہذا ہمیں اس کا حق دینا چاہیے۔ اب آپ کو سیرت کا ایک پہلو بتاتا ہوں۔ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت کی کتابوں میں ایک انجمن کے بارے میں، انجمن حلف الفضول، عربوں کی تھی انجمن۔ یہ انجمن بنی کیوں؟ اس ایک آدمی کو حق دلانے کے لیے اللہ کے نبی نے جو تحریک چلائی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں، اس تحریک کو رجسٹرڈ کیا گیا اور کچھ قوانین وضع کیے گئے کہ مظلوموں کی فریاد سنی جائے گی، ظالموں سے ان کا حق کھینچا جائے گا، بیواؤں یتیموں کی خدمت کی جائے گی۔ عرب کی روایات کے تعلق سے سماجی اصلاحات کے لیے کچھ ان لوگوں نے دفعات طے کر لیا اور اس آدمی کا حق دلا دیا۔ میرے جوانوں، جو بات ہمارے ذہنوں میں بٹھائی گئی کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، نہیں، جوانی دیوانی نہیں، اللہ کو راضی کرنے والی جو عمر ہے وہ جوانی کی عمر ہے، اپنی کردار کو بنانے کی جو عمر ہے وہ جوانی کی عمر ہے۔ کائنات کے سامنے، خاندان کے سامنے، اہلیان محلہ کے سامنے اور اپنے ہم وطنوں کے سامنے جو کردار چاہیے جوانی کا، وہ کردار چاہیے ہم لوگوں کو۔ دیکھیں، اللہ کے نبی کی جوانی نبوت سے پہلے اس طریقے کی تھی، قوم کی غیرت، قوم کی ضرورتیں، مظلوم کی فریاد رسی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ ایک اور واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ کے نبی کی عمر 35 سال کی تھی، اور 35 سال کی یہ عمر نبوت کی نہیں تھی،
یعنی اللہ کے نبی نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے گر گئیں۔ سارے سردار بیٹھ کر یہ طے کیے کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ عمارت تعمیر کی جائے، اور اعلان کیا کہ کعبۃ اللہ شریف کی اس عمارت کو بنانے کے لیے حلال کا مال ڈالا جائے گا، حرام کا مال نہیں ڈالا جائے گا۔ دیکھیے، جس کو ہم کافر کہتے ہیں مشرکین عرب، وہ بھی حلال کی کتنے، اللہ کے حق میں حلال کی کتنی پاسداری رکھا کرتے تھے۔ بہرحال طے ہوئی بات، تعاون جمع ہوا، خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کر دی گئی۔ اب مسئلہ آیا قومی غیرت کا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر کون بٹھائے گا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات تھی، سارے قبائل کے سردار یہ چاہتے تھے کہ یہ فضیلت اس کو حاصل ہو۔ بحث ہوا، مباحثہ چلا، تلواریں نکل گئی، خون خرابہ قریب تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ایسے وقت میں ایک آدمی اٹھا اور وہ کہنے لگا کہ دیکھو اس معاملے میں لڑنے کی کیا بات ہے، چلو آؤ ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ یہ ہے کہ کل صبح کی ساعتوں میں اولین وقت میں کعبۃ اللہ شریف میں جو آدمی آئے گا ہم اس کو اپنا فیصلہ کرنے والا مقرر کر لیں گے، منصف۔ سبحان اللہ، اللہ کو بھی یہی منظور تھا۔ ایک مبارک پتھر مشرکین کے ہاتھ سے نصب ہو، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں تھا۔ آنے والے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہر سردار رات بھر جاگا ہوگا کہ یہ اعزاز اس کو حاصل ہو، لیکن جس نے بھی کعبۃ اللہ میں داخل ہوا کیا دیکھتا ہے کہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے۔ نوجوانوں، یہ اسی نبی کی بات ہے جس کی عمر ہماری طرح 35 سال کی تھی، اور 35 سال کی جوانی کا عالم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سارے لوگ ایک ساتھ کہنے لگے کہ ھذا الامین سرزینا وھذا محمد، بولے دیکھو صادق امین آ کر بیٹھا، یہ ہمارا محمد ہے۔ بولے ان کو کیا معلوم محمد رسول اللہ ہے؟ کتنی قربت تھی۔ ابھی ایک جملے کے پیچھے نبی کی پوری 40 سالہ سیرت دوڑتی ہے قبل از نبوت کی۔ قبل از نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی کردار کا اثر لوگوں پر اتنا زیادہ تھا کہ سارے لوگ صادق امین کہتے تھے اللہ کے نبی کو۔ ایک با کردار اعزاز اللہ کے نبی کو دیا گیا۔ ہوا کیا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ماجرا یہ ہے کہ کعبۃ اللہ بن گیا، حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنا ہے، ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا ہے کہ یہ اعزاز اس کو حاصل ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا آسانی سے فیصلہ حل کیا، اتنی سی بات، کہا کہ چلے چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، چادر بچھائی گئی، اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو پکڑا، چادر میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سردار آؤ سامنے۔ سردار آیا، اللہ کے نبی نے سرداروں سے کہا چادر کے کناروں کو پکڑو، اس مقام تک اس پتھر کو اٹھا کر لے چلو جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ سارے سردار اٹھائے لے کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے پتھر کو اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور اس مقام پر لگا دیا۔ آج بھی حجر اسود اسی مقام پر ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، لڑائی کس چیز کی تھی؟ جنگ و جدال کی نوبت، غیرت اور اعزاز کی نوبت۔ لیکن اللہ کے نبی کی مثال دیکھیے کہ سارے سردار اپنے، ہم کہتے ہیں بصر و چشم، بصر و چشم اللہ کے نبی کے فیصلے کو قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ کسی سردار نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد تم تو نوجوان ہو، جاؤ ہم سردار ہیں ہم کر لیں گے۔ کہا کہ نہیں، محمد کہتا ہے تو مان لو۔ یہ کون سی چیز تھی؟ سوچو یہ کیا پیغام سیرت کے ذریعے سے ہم کو دیا گیا ہے۔ چلیے ایک اور واقعہ سیرت میں اللہ کے نبی کی جوانی کی عمر کا اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔
یہ بڑی نصیحت ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. ان پہلوؤں کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اگر یہ پہلو نہیں ہے ہم دائی بھی نہیں, ہم مبلغ بھی نہیں, ہم ایک باکردار قوم بھی نہیں. دیکھیے بزرگ اگر باکردار بن جاتے ہیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی بات, نوجوان اگر باکردار ہو جاتے ہیں تو یہ چیز معنی خیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور یہود اور نصارہ کی کوششیں ہمارے پاس جس انداز میں چلی ہیں وہ یہی کہ مسلم نوجوانوں کو مذہب سے انحراف کرا لو بس. کیوں؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کأنہم خشب مسندہ, قرآن نے کہا کندہ ناتراش ہو جائے گی یہ قوم. قصاب کا کندہ آپ نے دیکھا, اس کو کہتے ہیں کندہ, کندہ ناتراش یعنی ٹیڑھی بنگی نسل, ٹیڑھی بنگی قوم جو آج ہماری صورتحال بنی ہوئی ہے. کیوں؟ کردار نہیں ہمارے نوجوانوں کے پاس. آپ دیکھیے ہمارا کردار لے کر کتنے لوگ پریشان ہیں. آپ کے اپنے شہر کا مطالعہ کیجئے, اپنی گلی کوچوں کا مطالعہ کیجئے. ہمارے نوجوانوں کے اس موجودہ کردار سے خود امت مطمئن نہیں ہے, دور کی بات غیر امتوں کی بات. پولیس مطمئن نہیں ہے, حکومت مطمئن نہیں ہے, تو پھر اس قوم کے دین سے برادران وطن کیسے مطمئن ہوں گے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے مستقبل کے لیے اس ملک کے اندر. چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کو فتح کیا کردار سے, تلوار سے نہیں, کردار سے. کیسے؟ ایک وقت کی بات ہے, ابو جہل نے ایک آدمی سے ایک اونٹ کا سودا کیا اور اس کو پیسے ادا نہیں کر رہا ہے. جب بھی آیا ابو جہل اس شخص کو ٹال مٹول کر کے بھگا رہا ہے کہ آج پیسے نہیں ہیں, کل آؤ دیتا ہوں, مارکیٹ مان پڑی ہوئی ہے, پیسہ نہیں ہے, بعد میں دیتا ہوں وغیرہ. یہ آدمی عاجز آ گیا. ایک دن کی بات ہے کہ سرداران قریش کعبۃ اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے سامنے جا کر اس مظلوم نے فریاد کیا. سب لوگوں نے ڈانٹا اس کو, کہا ابو جہل کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے, نالائق عقل نہیں ہے تجھے سردار کے بارے میں؟ نہیں, ہمارا سردار نہیں کر سکتا ایسا. مایوس ہو گیا بیچارہ, سارے سرداروں نے مایوس کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبۃ اللہ شریف میں تشریف فرما تھے. ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے, نہ مکے والوں کو معلوم ہے کہ محمد نبی بنائے ہوئے ہیں, کسی کو نہیں معلوم. وہ آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا, اللہ کے نبی نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا, پوچھا کیا بات ہے. اس نے پورا واقعہ سنایا. اللہ کے نبی نے اتنی سی بات, ٹھیک ہے چلو. اس کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے گھر گئے, اس کے دروازے پر دستک دی. ابو جہل جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر حیران اور سجدر ہو جاتا ہے. کہتا ہے بھتیجے تم میرے در پر, فوراً اندر آئیے بیٹھیے. اللہ کے نبی نے کہا یہ سب باتیں بات کی, اس شخص کا کیا معاملہ ہے پہلے حل کرو, اس شخص کا معاملہ حل کرو. اب آپ دیکھو جوانی میں سارے سرداروں پر اللہ کے نبی کا کتنا بڑا اثر تھا. سیدھے گیا, پیسہ لایا, اس آدمی کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ و بحمدہ. دوستوں کیا ایسا ہماری قوم میں ایک نوجوان بتا سکتے ہیں کہ اتنا اثر ہمارے سرداروں پر ہوگا؟ الٹا ہے. آج منافقانہ کردار کرنے والوں کا اثر ہمارے نوجوانوں پر چھایا ہوا ہے. سماجوں میں بے حیائی, فحش پھیلانے والے فلمی اداکاراؤں اور کھیت کول لہو و لعب میں مبتلا ایسے کھلاڑیوں کا اثر ہمارے نوجوانوں کے اوپر حاوی ہے. سیاست دان ہمارے نوجوانوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں. قوم کا سرمایہ دار طبقہ ہمارے نوجوانوں کی قوت اور طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے. یہ سب ہم جانتے ہیں, یہ سب ہم جانتے ہیں. اب اتنی کمزوری رکھنے کے بعد کیا یہ نوجوان امت کی نیا کو کنارے پر لگا سکیں گے؟ ہر نوجوان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. سوچ کر دیکھو میرے نوجوان بھائیوں. کیوں؟ ایک اور واقعے کے بعد میں اپنے بات کو کچھ احادیث کی طرف لوٹاتا ہوں. دیکھیں
اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 1 دن کی ہوتی ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی کے عالم میں بیٹھا کرتے تھے، تعبد کی حالت میں، آفاق میں غور کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی کا کردار تھا یہ، غار حرا میں بیٹھتے تھے آپ جا کر۔ ایک دن یہ ہوا، اچانک جبرائیل امین سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہو گئی۔ آپ امیجن کرو، تصور کرو، سطح زمین سے انتہائی بلندی پر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، انتہائی تنہائی اور اکیلے پن کا عالم ہے۔ اگر ایسے عالم میں ایک اجنبی مخلوق اگر مل جائے تو ہیبت کس نوعیت کی ہوگی، خوف کس نوعیت کا ہوگا، یا اپنے اندر ہم تلاش کریں۔ بالکل جبرائیل امین آئے، اللہ کے نبی کو وضو بنانے کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پہلی وحی اقرا، پڑھو۔ اللہ کے نبی پریشان، کیا پڑھوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر جبرائیل نے اپنے سینے سے لگایا، اللہ کے نبی پر خوف طاری ہو گیا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ یہ خوف کیسا تھا؟ اللہ کے نبی کی سیرت میں یہ بات کہی گئی، اللہ کے نبی یہ سمجھتے تھے کہ اس خوف کی وجہ سے کہیں میں موت سے دوچار نہ ہو جاؤں، اور خود آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہیرا کے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا لوں اور اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ ایک عجیب پریشانی میں چلیے سیدھے پہاڑ سے اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کے گھر گئے، جا کر اچانک ہونے والے حالات سے واقف کروایا۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، خدیجہ کو یہ نہیں معلوم کہ کل تک جو محمد تھے اب رسول اللہ بن کر آئے ہیں، نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ بڑی ہیبت ہو رہی ہے ایسے حالات کو دیکھ کر، مجھے جاڑا ہو رہا ہے، بخار آ گئی اللہ کے نبی کو، مجھے چادر اڑاؤ۔ خدیجۃ الکبریٰ نے چادر اڑایا، پھر تسلی بھرے کچھ کلمات بولے، کیا کہا کہ اے محمد پریشان مت ہو، میں تم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل جو اہل کتاب کے عالم تھے ان کے پاس لے جاؤں گی، تمہارا معاملہ رکھیں گے، کوئی نہ کوئی وہ حل بتائیں گے، اطمینان سے رہو۔ اللہ کے نبی کو بڑا دلاسا ہو جا، کیوں؟ ساری کائنات مخالف، کوئی بات نہیں، لیکن بیوی تو موافق ہے، حالات کا مقابلہ کرتے۔ اب آئیے خدیجۃ الکبریٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دلانے کے لیے اللہ کے نبی کے کچھ اوصاف بیان فرمائے۔ اب میں جو اوصاف کا تذکرہ کروں گا یہ وہ اوصاف ہیں جو نبوت کے بعد کے نہیں ہیں، نبوت سے پہلے جوانی کے اوصاف ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی تھی جب اللہ کے نبی کا نکاح ہوا، اللہ کے نبی کی عمر 25 سال کی تھی۔ 25 سے 40 کا زمانہ 35 سال کے 15 سال کا زمانہ ہوتا ہے۔ 15 سال میں ایک آدمی کے اخلاق کو، کردار کو، عادات کو، اوصاف کو ایک بیوی نے جس انداز سے دیکھا اور جس چیز کی وہ قائل تھی اسی چیز کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی ہے۔ کیا کہا؟ انک لتصل الرحم، اے محمد تم صلہ رحمی کرنے والے ہو، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہو، وتکسب المعدوم، بھوک مرے اور کنگال لوگوں کے لیے کمائی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور جو بھی مظلوم آتا ہے حق کا علم لے کر تم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، وتقرئ الضیف، مکہ میں جو بھی مہمان آتا ہے اس کی مہمان نوازی کے لیے تم کود پڑتے ہو۔ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی ذات کی قسم تم جیسے با اخلاق اور با کردار آدمی کو اللہ تبارک و تعالی زمانے کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔
دوستو یہ روایت کو بار بار آپ نے سنا. میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی کے جوانی کی ان عادتوں کا تذکرہ جو ختیجہ نے کیا، آج ایک بھی شادی شدہ نوجوان کی زندگی میں یہ وصف پایا نہیں جاتا. ہے کوئی بیوی جو یہ اوصاف اپنے شوہر کے اندر تلاش کرنے والی ہو؟ ہے کوئی شوہر یہ اوصاف اپنی بیوی کے سامنے چھوڑا ہو؟ ہمارے پاس میاں اور بیوی کے لڑائی جھگڑے جب آتے ہیں کیسی کیسی کیفیتیں آتی ہیں. بد زبانی، مار پیٹ، گالی گلوچ، جہیز کا مطالبہ، ظلم و تشدد. یعنی داماد کا جو کردار ہے آج وہ کردار سسرال والوں کے لیے خوف کی نشانی بن گیا ہمارے پاس. اللہ اکبر. سوچو میرے نوجوان دوستو، سوچو. آخری بات آئی ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے. اس دن میں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ ہم ان مثالوں کو آپ کے سامنے دیں. جس چیز کو آپ جوانی دیوانی کہتے ہیں نا، اسی عمر میں 15 سال کے اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی نے صحابہ کا لشکر دیا تھا. کس کے خلاف؟ مرتدین کا استحصال کرنے کے لیے، مانعین زکوٰۃ کے لیے. عمر کیا تھی؟ 15 سال. اب ہمارا 15 سال کا بچہ SSC کر رہا ہے. ہمارے امی کیا بولتے ہیں؟ نہیں، بچے کی عمر ہی کیا ہے، ابھی بچے کی عمر کیا ہے؟ نہیں. آئیے ایک حدیث کو آپ نے بارہا سنا، دلیل کے طور پر اس حدیث کو سن لیجئے. کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا. ہر انسان اپنے برے اعمال کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اس گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا جہاں انسان پناہ لے سکے. وہاں پر اللہ تعالیٰ چند خوش نصیب لوگوں کو اپنے سائے میں پناہ دینے والا ہے. اب میں نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پوری باتیں تو نہیں، ایک ہی جملہ. کیا اللہ کے عرش کا سایہ ہمیں چاہیے؟ سوچو اپنی جگہ، سوچو. اللہ کے عرش کا سایہ ہمیں چاہیے؟ ہاں چاہیے. تو پھر ہم کو وہ کردار اپنانا ہے جس کا ذکر اس حدیث کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں کہا. کیا کہا؟ شاب نشا فی عبادت اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے عرش کے سائے میں اس نوجوان کو جگہ ملے گی جو رات گزارا اللہ کو یاد کرتے ہوئے. کیسے؟ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی زوجہ مطہرہ صفیہ بنت عمر رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کی تعریف کرنے لگی، عبداللہ کی. وہی عبداللہ ابن عمر امت کے بہت بڑے فقیہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ صفیہ تمہارا بھائی عبداللہ بڑی خوبیوں کا مالک ہے. بولے کہ وہ یہ عادتیں اس کی اچھی ہیں، یہ اعتبار اس کے اچھے ہیں، یہ حرکتیں اس کی اچھی ہیں، لیکن اس سے ایک نصیحتاً ایک بات کہہ دو. بولے کیا ہے؟ اے کاش اگر وہ رات کو جاگ کر تہجد پڑھ لیتا تو وہ سب سے اچھا انسان بن جاتا. سبحان اللہ. نبی سالے کی تعریف کر رہے ہیں، نبی اپنے سالے کی تعریف کر رہے ہیں. چلیے اپنی بہن سے ملاقات کے لیے عبداللہ ابن عمر آئے. اللہ کے ام المؤمنین حضرت حفصہ نے کہا کہ بھائی معلوم ہے اللہ کے نبی نے تمہاری تعریف کی، تمہارے کردار کی، اور یہ کہا کہ اگر تم تہجد گزار بن جاتے تو بہت بہتر تھا. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر نے اپنے اوپر اس عادت کو چسپاں کر لیا پوری زندگی. ان کی سیرت میں ایک بات آتی ہے، نبی کے اس کہنے کے بعد سے لے کر وفات تک کبھی رات کی نیند نہیں سوئے. کیوں؟ تہجد گزار بن گئے. نبی نے کہا تھا. یہی ہے میرے بھائیوں، اس کردار کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دین سے محبت کریں، اسلام سے محبت کریں، اپنے نبی سے محبت کریں، اور اس محبت کے لیے مسجدوں کو آباد کریں. یہ دنیا کی جتنی مثالیں ہیں یہ آخرت میں ہمیں نجات نہیں دلا سکتی. ہمارے لیے مثالی زندگی صحابہ کرام کی ہے، وہی ہمارے ہیرو ہیں، وہی ہمارے ہیرو ہیں. ہم اس چیز کو اپنائیں، ورنہ یہود
نصارہ مشرکین ہمارے اس نوجوانوں کو تباہ و تاراش کرنا چاہتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے، میسیجوں کے ذریعے سے، اور ہماری قوم اسی کی دل دادہ ہو رہی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں دین کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔